رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين المؤمنين، والجنة للموحدين المطيعين، والنار للعاصين الكافرين المشركين المنكرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الكونين والرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، النبي المسدد والرسول الممجد، المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة القائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات محمد وعلى بزرگان محترم اور برادران عزیز، خالق کلام و بیان پروردگار عالم کی مقدس اور متبرک کتاب قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ مبارک دہر کی 8ویں آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر، بنی نوع انسان پر وہ وقت بھی تھا کہ جب وہ لائق ذکر بھی نہ تھا اور قابل تذکرہ بھی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ مگر ہم نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کیا تو اسے قوت سماعت بھی دی اور قوت بصارت بھی دی۔ سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ قوت بصارت و قوت سماعت عطا کرنے کے بعد پھر انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی۔ اب اسے اختیار دے دیا، اما شاکر و اما کفورا۔ اب چاہے وہ ہماری نعمتوں کا کفر کرے یا اس پر شکر کرے۔ چاہے نعمتوں پر کفران نعمت کرے اور ہمارے عذاب کا حقدار بنے، یا اس کا شکر ادا کر کے ہماری مزید نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ عزیزان محترم، ابتدا ہوئی اس بات سے کہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ انسان قابل ذکر بھی نہ تھا۔ ایک طرف قرآن کا اعلان ہے کہ انسان قابل ذکر بھی نہ تھا، اور دوسری طرف تاریخ میں وہ شخصیتیں بھی ہیں جن کا ذکر ہی عبادت بن گیا۔ تو اب وہ انسان جو قابل ذکر نہ ہو، ان کا موازنہ ان مقدس انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا جن کا ذکر بھی عبادت ہے، جن کا فکر بھی عبادت ہے، جن کی سیرت بھی عبادت ہے، جن کا کردار بھی عبادت ہے۔ انہی مقدس ہستیوں کے حوالے سے قرآن کریم میں ان کے احسانات اور خدمات کا ذکر کیا گیا، اور آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو کھلا دیتے ہیں کھانا، کھلا دیتے ہیں کھانا مسکینوں کو، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ سورہ مبارکہ دہر کی 8ویں آیہ کریمہ۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے، ان کا عمل ہے۔ یطعمون، کھلا دیتے ہیں۔ اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، دو لفظ ہیں عربی میں، ایک لفظ ہے اطعام، کھلا دینا، ایک لفظ ہے اکل، کھا لینا۔ اکل، کھا لینا، اطعام، کھلا دینا۔ جب عیسیٰ و مریم و زکریا کی بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے یاکلون الطعام۔ یحییٰ و زکریا و عیسیٰ وہ ہے جو کھانا کھاتے ہیں، اور جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے
کھلا دیتے ہیں کھانا. اب دنیا فرق پہچانے مریم و عیسیٰ و زکریا کون ہیں جو کھانا کھاتے ہیں, اہل بیت کون ہیں یطعمون الطعام کھانا کھلاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. کھانے والے کا مقام اور ہوتا ہے, کھلانے والے کا مرتبہ اور ہوتا ہے. مریم و عیسیٰ و زکریا کھاتے ہیں, اہل بیت کھلاتے ہیں. یہ وہ در ہے جہاں جبریل بھی آئے, میکائیل بھی آئے, رضوان بھی آئے, ملک بھی آئے, فرشتے بھی آئے تو یہاں سے لے کے جاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. واقعہ بہت مشہور ہے, آپ حضرات بہتر طور پہ جانتے ہیں. امامین شریفین حسنین کریمین بیمار ہوئے. شہزادی کونین کچھ پریشان ہوئیں بچوں کی بیماری کی وجہ سے, بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں. بابا آپ کے نواسے, میرے بچے بیمار ہیں. کہ فاطمہ فکر نہ کرو, روزوں کی نظر مان لو, بچے شفا یاب ہو جائیں گے. شہزادی کونین نے بابا کے حکم کے مطابق نظر مان لی. مولائے کائنات کو خبر ہوئی, مولا نے بھی نظر مان لی. مزاج شناس کنیز فضہ کو علم ہوا. سایہ عصمت و طہارت میں تربیت پانے والی فضہ مزاج شناس نہ ہوتی تو اور کون مزاج شناس ہوتا. نظر مان لی. امامین شریفین حسنین کریمین نے بھی منت مان لی. دیکھیے کسی نے کسی سے کہا نہیں, سب نے اپنے اپنے طور سے منت مان لی. ایک بار صلوات ارشاد فرمائیں. سب نے اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی مرضی سے نظر مان لی. حسنین علیہ الصلوۃ والسلام شفا یاب ہوئے. نظر پوری کرنے کا وقت آیا, سب نے روزے رکھے. افطار کا وقت آیا, چاہتے ہیں کہ افطار کریں. دروازے سے آواز آئی, اے اہل بیت رسالت, اے اہل بیت رسالت, میں ایک مسکین ہوں, بھوکا ہوں, آپ کے در پہ آیا ہوں, اس یقین اس اعتماد کے ساتھ آیا ہوں کہ اس در سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں گیا. سائل نے آواز دی, اے اہل بیت رسالت, اہل بیت رسول نہیں کہا ہے. توجہ فرمائیں آپ, اہل بیت رسول نہیں کہا, اہل بیت رسالت کہا ہے. یعنی اہل بیت رسول میں گنجائش ہے کہ کسی اور کو بھی شامل کر دیا جائے, مگر اہل بیت رسالت میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو شامل کیا جائے.
میں ایک مسکین ہوں، اس اعتماد کے ساتھ آیا ہوں، اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ جو بھی اس در پہ آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے۔ بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ مولائے کائنات نے اپنے سامنے کی روٹی سائل کو دے دی، شہزادی کونین نے دے دی، حسنین علیہ السلام نے دے دی، جناب فضہ نے بھی دے دی۔ پانی سے افطار کیا، دوسرا دن پھر ہوا، روزے کی نیت کی، افطار کا وقت آیا، آواز آئی، اے اہل بیت رسالہ میں ایک مسکین، ایک یتیم ہوں۔ سب نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، پانی سے افطار کیا، تیسرا دن آیا، پھر روزے رکھے، آواز آئی، میں ایک قیدی ہوں۔ اب آپ کے پیش نظر یہ بات رہے، قیدی، اس وقت قیدی کون ہوگا؟ اسلام کا قیدی کون ہوگا؟ کافر ہی ہو سکتا ہے۔ تو یا تو یہ کافر ہے تو بھی اتنا آزاد ہے کہ وہ آ گیا اہل بیت رسالت کے در پہ۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اسلام کا کردار ہے کہ قیدی بھی باقاعدہ قید میں نہیں رکھا گیا، آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ کم کثیر ہوئے قیدی ہوں۔ عزیزان محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ نہ تو مولائے کائنات نے فاطمہ زہرا سے کہا کہ فاطمہ اپنے حصے کی روٹی دے دو، نہ فاطمہ زہرا نے فضہ سے کہا، نہ مولائے کائنات نے امام حسن حسین سے کہا، کسی نے بھی کسی سے نہیں کہا کہ اپنے حصے کی روٹی دے دو۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اپنے مرضی سے دی ہے، کسی نے کسی کے کہنے سے نہیں دی ہے روٹی۔ اگر مولائے کائنات کے کہنے سے فاطمہ زہرا اپنے حصے کی روٹی دیتی تو شوہر کی اطاعت ہوتی، سخاوت نہ ہوتی۔ اگر مولائے کائنات سے امام حسن امام حسین نے اپنے حصے کی روٹی دی ہوتی تو بابا کی فرما برداری ہوتی، سخاوت نہ ہوتی۔ اگر جناب فضہ نے کسی کے کہنے سے دے دی ہوتی تو آقا کی اطاعت ہوتی، سخاوت نہ ہوتی۔ سب نے اپنے حصے کی روٹی اپنی مرضی سے دے کے بتایا، ہم کسی مجبوری کی بنا پر نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں۔ سرور محمد و آل محمد۔ کسی حکم یا کسی مجبوری کی بنا پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کا اعلان بھی پروردگار عالم نے کیا ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی کو پلٹ کے کہہ دیے، تم وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہ چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے دے دی سائلوں کو۔ جب پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا، اے اہل بیت رسالت، تم وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، تمہاری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے فضہ نے بھی ان کے کردار سے کردار کو ملا دیا، ان کے عمل سے اپنے عمل کو ملا دیا، بتا دیا یاد رکھو جو خدا چاہتا ہے وہ اہل بیت چاہتے ہیں، جو اہل بیت چاہتے ہیں وہی فضہ چاہتی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہی اہل بیت کی مرضی ہے، جو اہل بیت کی مرضی ہے وہی فضہ کی مرضی ہے۔ سیرت فضہ نے بتایا ہے یہ تو ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں، جو ان کی فیض تربیت سے فیضیاب ہوتا ہے وہ بھی ان کی مرضی سے اتنا ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی یہ چاہتے ہیں۔
صلوات بر محمد و آل محمد. اس در پہ تربیت پانے کے بعد اس عظیم منزل پر انسان پہنچتا ہے کہ اگر سلمان آتے ہیں تو فخر سلیمان بن کر اہل بیت میں داخل ہو جاتے ہیں. السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. فضہ حبشہ کی رہنے والی، نام نومیہ حبشیہ یا میمونہ. حبشہ سیاہ فام ہونے کی علامت. حبشہ کی رہنے والی فضہ جب در اہل بیت پہ آئیں، اہل بیت کے فیض تربیت میں رہیں، تو نام کچھ اور تھا، نومیہ حبشیہ یا میمونہ. لیکن جب یہاں آئی ہیں تو اللہ کے رسول نے نام رکھا فضہ. فضہ جس کے معنی ہے چاندی. چاندی علامت ہے سفیدی کی اور چمک کی. توجہ فرمائیں آپ. چاندی سفیدی کی علامت ہے اور چمک کی علامت ہے. اللہ کے رسول نے فضہ نام رکھا تو اللہ کے رسول نے جب فضہ نام رکھا تو اپنی مرضی سے تو رکھا نہیں، اس لیے کہ رسول بولتا ہی نہیں بغیر وحی کے. تو فضہ نام رکھا اللہ کے رسول نے، اللہ کے حکم سے رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس در پہ آنے کے بعد فضہ کا نام بھی فضہ رکھا گیا تو رکھا اللہ کے رسول نے اللہ کی مرضی کے مطابق. اور اللہ نے اس کی تصدیق سورہ مبارکہ دہر میں 3 جگہ فضہ نام رکھا. لفظ فضہ کو 3 آیتوں میں پروردگار عالم نے سورہ دہر میں رکھا. اب مجھے کہنے کا حق ملنا چاہیے ازواج رسول میں سے کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے. اہل بیت کی کنیز کا نام قرآن کریم کا جز بنا. صلوات بر محمد و آل محمد. تین آیتوں میں لفظ فضہ کا استعمال ہوا. پروردگار عالم نے لفظ فضہ کو آیتوں میں رکھ کے بتا دیا کہ یہ نام ہماری طرف سے ہمارے رسول نے رکھا ہے. عزیزان محترم، اب اس کے بعد جب آپ غور فرماتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں. تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں. تو جب یہ اللہ کی محبت میں ان کا ہر عمل ہے، توجہ فرمایا، کھانا کھلائے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ کے لیے، نمازیں پڑھیں تو اللہ کے لیے، تسبیح کریں تو اللہ کے لیے. عزیزان محترم، ہر عمل ان کا جب اللہ کے لیے ہے تو اگر دربار خلافت میں بھی سیدہ آئیں، اگر دربار خلافت میں سیدہ آئیں تو یہ بھی اللہ کے لیے آئیں گی. دنیا کچھ بھی کہتی رہے لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی محبت میں ان کا ہر عمل ہوتا ہے تو دربار خلافت میں بھی آئیں گی تو یا تو ظالم کے ظلم کا اظہار کرنے کے لیے آئیں گی یا مظلوم کی مظلومیت کا اعلان کرنے کے لیے آئیں گی. صلوات بر محمد و آل محمد. دنیا سمجھتی ہے کہ کچھ مانگنے آئی تھی سیدہ، نہیں، مانگنے نہیں آئی تھی، اپنے حق کا اعلان کرنے کے لیے آئی تھی، اپنے حق کا اظہار کرنے کے لیے آئیں گی. ظاہر کہ وہ مقدس ہستیاں کیا کسی سے مانگیں گی
جنہوں نے ہمیشہ عطا کیا ہے. ہاں اپنا حق تھا اس کا اظہار کرنا تھا, حق کا اعلان تھا. چاہتی تھی کہ دنیا چاہے, دنیا جانے, دنیا سمجھے ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, اور پوری جرأت کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ آئی تھی. اس لیے کہ جب اللہ نے ہی اعلان کر دیا کہ یہ سب کچھ ان کا اللہ کے لیے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا, یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو, اسیروں کو. اور اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. توجہ فرمایا, یہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, تم سے نہ تو جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. توجہ فرمایا, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے نہ تو جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. عزیزان محترم, شکریہ تو ظاہر سی بات ہے بہت معمولی سی چیز ہے جی, جزا بڑی چیز ہے. جزا تو دور کی بات ہے, شکریہ بھی نہیں چاہتے. کیوں چاہیں گے شکریہ؟ اگر تمہارے لیے کرتے تو تم سے جزا بھی چاہتے, شکریہ بھی چاہتے. جب تمہارے لیے نہیں کیا ہے تو تم سے نہ شکریہ چاہیں گے نہ جزا چاہیں گے. اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ ہی سے جزا بھی چاہتے ہیں, اللہ ہی سے شکریہ بھی چاہتے ہیں. صلوات بر محمد والے محمد. اللہ ہی سے جزا بھی چاہتے ہیں, اللہ ہی سے شکریہ بھی چاہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے کہا اچھا اگر تم ان سے کچھ نہیں چاہتے, نہ جزا چاہتے ہو نہ شکریہ چاہتے ہو تو ہم دیں گے تمہیں, جزا بھی دیں گے اور تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے. عزیزان محترم, وجزاہم بما صبروا جنتوں وحریرا, اسی سورہ مبارکہ کی 12ویں آیت مبارکہ میں وجزاہم بما صبروا, انہوں نے جو صبر کیا ہے. توجہ فرمایا, اب یہ سخاوت کی بات نہیں آ رہی ہے, انہوں نے جو صبر کیا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے, کوثر ہے, تسنیم ہے, سلسبیل ہے, طوبہ ہے, حور و قصور ہے جی, حریر و دیبا ہے, جنت کے میوے ہیں, سب کچھ ہے. اور جنت کی تمام نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد بھی پروردگار عالم مطمئن نہیں ہوا. توجہ فرمایا, خالق جنت و مالک کائنات اہل بیت رسالت کی اس سخاوت کے سلسلے میں سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہ تمہاری یہ سعی ہے, یہ صبر ہے, تمہارے صبر کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں, حریر و دیبا کے لباس ہیں, موتیوں کے زیورات ہیں. یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد اس کے بعد پروردگار عالم کر یاد رکھو میں مطمئن نہیں ہوں ابھی, تمہارا عمل اتنا وزنی ہے, اتنا بھاری ہے کہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد ان سعیکم مشکورا, اے اہل بیت رسالت تمہاری یہ کوشش اتنی بلند ہے کہ تمہاری کوشش اللہ کی نظر میں لائق شکر ہے, اللہ کی نظر میں لائق شکر ہے, اللہ کی نظر میں لائق شکر ہے. عزیزان محترم, ساری کائنات اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. عزیزان محترم, پالنے والے تو نے ہمیں وجود عطا کیا, تیرا شکریہ. پالنے والے تو نے ہمیں حیات عطا کی,
تیرا شکریہ پالنے والے تو نے ہمیں شفیق ماں باپ عطا کیے، تیرا شکریہ پالنے والے کائنات میں ہماری روحانی زندگی کے لیے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، تیرا شکریہ پالنے والے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، تیرا شکریہ پالنے والے ان تمام نعمتوں کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ساری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے اے اہل بیت رسالت، ساری کائنات میرا شکریہ ادا کرے گی، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت گزارش کروں تو یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ان روٹیوں کے بدلے میں سوچئے یہ روٹیاں کتنی قیمتی تھیں کہ جن کا شکریہ خدا ادا کر رہا ہے، اتنی ہی قیمتی تھیں کہ اسی بہت پہلے جب آدھی عربی کالج میں یہ مقاصدہ ہوتا، اسی مقاصدے کا آج ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ یہ روٹیاں کتنی قیمتی تھیں، اتنی قیمتی تھیں کہ زہرا کے ہاتھوں کی پکی ہوئی تھی۔ سید طیب طاہرہ کے دست مبارک کی پکی ہوئی روٹیاں تھیں۔ ظاہر ہے کتنی لذیذ روٹیاں ہوتی ہیں، ایک سے عمدہ روٹیاں، لیکن سید طیب طاہرہ کی دست مبارک سے پکی ہوئی روٹیوں کی قیمت کیا ہے؟ جوادی عربی کالج میں پڑھا گیا، ایک برسوں پہلے پڑھا گیا شعر، فرشتے اور کسی در پہ جا کے درباروں سے روٹیاں کیوں نہیں لائے؟ درباروں سے روٹیاں کیوں نہیں لائے؟ سرکاروں سے روٹیاں کیوں نہیں لائے؟ یہ فرشتے سیدہ کے در پہ آ کے جو کی روٹیاں کہاں لے کے گئے، کیوں لے کے گئے؟ تو جوادیہ کے اندر پڑھا ہوا شعر، پکی زہرا کے ہاتھوں سے بنی زیبائش جنت، زیبائش جنت، پکی زہرا کے ہاتھوں سے بنی زیبائش جنت، مقدر دیکھ لے دونوں جہاں میں روٹیاں اپنا۔ پکی زہرا کے ہاتھوں سے، پکی زہرا کے ہاتھوں سے بنی زیبائش جنت، پکی زہرا کے ہاتھوں سے بنی زیبائش جنت، مقدر دیکھ لیں دونوں جہاں میں روٹیاں اپنا۔ تو سوچے دنیا، سوچے اور غور کرے، جب زہرا کے ہاتھوں سے پکی ہوئی روٹیاں جنت میں بھی زینت بنتی ہیں، دنیا بھی مقدر بلند ہوتا ہے، تو جو سید طیب طاہرہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔
سید طیب طاہرہ کا در ہے، ان کا گھر ہے۔ روٹیاں پکیں تو جنت کی زینت بنے، رضوان آئے تو درزی بن کے آئے، جبریل آئے تو جھولا جھلانے کے لیے آئے، میکائیل آئے تو چکی پیسنے کے لیے آئے، فرشتے آئے تو دربان بن کے آئے، مگر یہی وہ سید طیب طاہرہ کا در جس پر رسول مہینوں آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر اکرم ہر روز مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد سیدہ کے در پہ آتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت، تم پر سلام ہو اللہ کے رسول۔ کیا دنیا نے دیکھا نہیں تھا؟ جب حضور مسجد میں نماز پڑھتے تھے، میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، قعود فرمایا، سجدہ کیا، ذکر کیا، تسبیح پڑھی، کیا نماز مکمل نہیں ہوئی؟ کہا مکمل تو ہو گئی، لیکن جب تک سیدہ کے در پہ جا کے سلام نہیں کر لیتا دل کو تسلی نہیں ہوتی، ذوق عبادت کی تسکین نہیں ہوتی۔ رسول فرما رہے ہیں عبادت اللہ کے گھر میں، سلام سیدہ کے در پر، رسول کے ذوق عبادت کو تسکین نہیں ہوتی جب تک سیدہ کے در پہ آ کے سلام نہ کر لیں۔ یہ 1 2 4 10 20 دن نہیں، مہینوں یہ طریقہ رہا اللہ کے رسول کا۔ تو کیا اصحاب نے یہ طریقہ نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ اصحاب بھی ہوا کرتے تھے، مگر ہائے زمانے کی نرنگی، ادھر فاطمہ کے بابا کی آنکھ بند ہوئی اور بابا کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بیٹی کے در پہ آئے، آگ اور لکڑیاں لے گئے۔ فاطمہ علی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں۔ رسول کی بیٹی انصاف پسند دنیا سے انصاف چاہتی ہے۔ سیدہ نے آواز دی، کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر پہ تمہارے رسول آگے سلام کیا کرتے تھے؟ کہا ہمیں معلوم ہے رسول تمہاری اس در پہ آگے سلام کرتے تھے، مگر ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مدت سید طیب طاہرہ نے بہت ہی چبھتا ہوا نفسیاتی جملہ کہا، کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں تمہارے رسول کے ننھے نواسے حسن و حسین بھی ہیں؟ کہا ہے تو ہوا کرے، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ پھر سید طیب طاہرہ نے اس گھر کی عظمت کو اور بلند کیا، کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس در پہ رضوان آتے تھے تو درزی بن کے آتے تھے، فرشتے خادم بن کے آتے تھے، ملائکہ نگہبان بن کے آتے تھے، اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ کہاں لگا دیں گے؟ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی طلب کے دروازے کے پیچھے آ گئی، اور جیسی شہزادی دروازے کے پیچھے آئی، دروازے میں آگ لگائی گئی،
جلتا ہوا دروازہ دھکا دے کے شہزادی کے اوپر گرا دیا گیا. اتنی زور سے دروازے کو دھکا دیا گیا کہ دیوار اور دروازے کے درمیان میں شہزادی آ کے پس گئی. اس طرح سے پسی ہے کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. جناب محسن شکم مبارک میں شہید ہو گئے. ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی فضا دوڑو، ہائے میرا محسن، ہائے میرا محسن. جناب محسن شہید ہوئے، پسلیاں ٹوٹی اور ٹوٹی ہی پسلیاں شہزادی کے کلیجے میں پیوست ہو گئی. مگر شہزادی نے کسی کی کوئی ذکر نہیں کیا. جب شہزادی کو غسل و کفن کا انتظام کیا جانے لگا، باہر اصحاب موجود تھے. انہوں نے ایک صیحہ سنا، مولائے کائنات کی چیخ سنی. وہ علی جو شیر خدا ہے، وہ علی جو زیغم کردگار ہے، وہ علی جو اسد اللہ ہے، بڑے بڑے زخم کھائے علی نے مگر آہ بھی نہیں کی. وہ علی جس کی آہ بھی کبھی کسی نے نہ سنی، آج باہر موجود اصحاب نے مولا کی چیخ سنی. جب مولا باہر تشریف لائے تو ایک مرتبہ سب طلب کی آگے بڑھے، کہا مولا بڑی بڑی جنگوں میں گہرے گہرے زخم کھائے مگر کبھی آپ کی آہ بھی نہ نکلی. آقا یہ تو بتائیے آپ کی چیخ کیوں بلند ہوئی؟ مولا نے سر و سینہ پیٹا کا کیا بتاؤں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر فاطمہ نے مجھے بھی نہ بتایا. ہائے فاطمہ اس تکلیف کو سہتی رہی، اس درد کو جھیلتی رہی مگر کسی سے ذکر نہ کیا. بس بابا کی یاد میں روتی رہی، بابا کے غم میں تڑپتی رہی. کس طرح سے شہزادی روتی رہی. جب لوگوں نے منع کر دیا شہزادی کو روکنے سے تو بس عزیزو، عربی کا ایک شعر ہے، شہزادی کا مرثیہ آپ نے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی مسر علیہ. بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر مصائب والوں کے اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر روشن دنوں پر وہ پہاڑ مصیبتیں پڑتی تو اندھیری راتوں کی طرح تاریک ہو جاتی. عزیزو مرثیے کا یہ شعر آپ نے سنا ہے مگر شہزادی نے اسی مرثیے میں ایک ایسا شعر کہا ہے جو شہزادی کے درد و غم کا اظہار کر رہا ہے. شہزادی فرماتی ہے بابا اذا بکت قرب خمریت فی لیلہا شجنن علی غسن بکیت صباحیا. اے بابا جب لوگوں نے مجھے گھر میں آپ پر رونے نہ دیا تو میں نے گھر کو چھوڑ دیا. فیضا بکت قمریت فی لیلہا، جب رات کی تاریکی میں کوئی اداس قمری کسی ویران شاخ پر بیٹھ کر اپنے در بھری آواز میں رات بھر روتی ہے تو بابا میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تو میں رات بھر اس قمری کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی یاد میں روتی رہتی ہوں، اپنے دل کا درد بیان کرتی رہتی ہوں. عزیزو شہزادی نے اپنے درد کا بیان کر دیا مگر مولا ارے کس سے اپنے درد کا بیان کرے. تاریخ کہتی ہے جب شہزادی کا جنازہ لے کے دفن کے لیے قبر تک مولا پہنچے ہیں اور قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، علی لاؤ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو. مولا کائنات نے بیٹی کو باپ کے ہاتھوں میں دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت ہے جو علی آپ کو سپرد کر رہا ہے.
مگر مولا اللہ کے رسول علی آپ سے بہت شرمندہ ہے، جب آپ سے امانت لایا تھا پسلیاں فاطمہ کی سلامت تھی، آج جب یہ امانت واپس کر رہا ہے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، میں کہوں گا مولا فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی، اے مولا کربلا کے میدان میں آؤ، سیدہ کا لال حسین ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي وربي وسيدي ومولاي اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق كلمة التثبيت الطاهر من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام پالنے والے ہمارے اس دل کو شرف قبولیت عطا فرما، پالنے والے ہماری آنکھوں کو اشکائے غم اہل بیت اطہار سے ہمیشہ اشک بار و سوار و پربہار رکھ، ہمارے آنسو ہمارے حضرت فاطمہ میں جگہ عنایت فرما، ہمارے دلوں کو غم اہل بیت اطہار سے ہمیشہ آباد رکھ، پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے، ہمارے قلب و ذہن کو محبت اہل بیت اطہار کے نور سے ہمیشہ روشن و منور رکھ، ہمارے بزرگوں کے دینی سربت سے ہمارا سنت تعدیر قائم رکھ، ہمارے نوجوانوں کے جذب ایمانی میں اور اضافہ فرما، ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت اطہار کے سائے میں پروان چڑھا، پالنے والے پرچم اسلام ایمان کو سرفراز و سربلند رکھ، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں رکھ، علماء اسلام کا سایہ ہمارے سنت تعدیر قائم رکھ، پالنے والے امام زمانہ کو حضور جلد جلد فرما اور ہم ان کے اعوان و انصار